بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اویس کرنی حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی کون ہیں اور ان کے بارے میں یہ بات کیوں، کس وجہ سے یہ بولی گئی ہے؟ حضرت اویس کرنی، اویس نام ہے ان کا، عامر کے بیٹے ہیں اور مراد قبیلہ ہے ان کا، کرن ان کی شاخ ہے، یمن سے ان کا تعلق ہے۔ اویس کرنی نے اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت کی اور جب وہ اللہ کو پیاری ہوگی تو اویس کرنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسپیشلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان کی بات کو حضور نے بیان کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک دفعہ ایک سائل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا حضور کوئی نشانی تو بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اولادیں اپنی ماؤں کو ذلیل کریں گی، رسوا کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، کالا رنگ، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے کہ سامنے ان کو دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا اور جب وہ آئے گا تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس کرنی کے بارے میں یہ سن کر تھوڑی حیرانگی بھی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ آپ نے جب وہ یہ آپ کو ملیں گے تو آپ نے ان سے دعا کروانی ہے، اپنی امت کے لیے دعا کروانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح سے کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال انہوں نے حج کیا لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ آخرکار ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا تمام حاجی کھڑے ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے سب بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی باقی بچا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تو وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہتا، تھوڑا پاگل سا ہے، کیوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا وہ کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے کے لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور ان کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب اویس کرنی نے محسوس کیا کہ دو آدمی
ان کے قریب آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے نماز مختصر کر دی اور سلام پھیرا تو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے قریب پایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون ہو بھائی تم؟ جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی ان سے کچھ کویشچنس کیے، تو اور اس کے آنسر میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتا اور آپ کیوں میرے سے یعنی کہ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میں ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ تو وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں تو آپ لوگ سردار ہیں اور میں آپ کا نوکر، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اٹھوائیں گے۔ اس لیے اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، تہجد نہیں، ہر وقت سجدے میں نہیں پڑے رہتے، اس کے پیچھے صرف اور صرف ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو، اویس کرنی کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جائیں گے، تو کہیں گے اے اللہ آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو، جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس تو اپنی انگلی کا اشارہ کرتا جا، تیری انگلی کے اشارے کے نیچے جتنے لوگ آئیں گے میں ان کو تیرے طفیل بخش دوں گا۔ یہ تھا ماں کی خدمت کا مرتبہ اور مقام حضرت اویس کرنی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ولہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کریں گے جن کے اشکال خواجہ اویس کرنی کی جیسی ہوں گی، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہیں پائے گا اصل اویس کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح روز قیامت کو بھی ان کو غیر کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ حضرت اویس کرنی کو کسی نے نہیں دیکھا ماں سوائے چند ایک صحابہ کرام کے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ اسلام آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی آپ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اسی لیے ان کو بچپن ہی میں محنت مزدوری کرنا پڑے اور آپ لوگوں کے لیے اونٹ اجرت میں چرایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی والدین اور خصوصاً ماں کے ساتھ پیار محبت اور ان کی خدمت کرنے کا ایک راستہ اور اچھے طریقے سے اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو اس کے لیے سوچنا چاہیے اور اپنی آخرت سنوارنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔